کہ دیکھیں انسان حج کرتا ہے تو حج کے لیے انسان پورا حج جو ہے وہ انسان بیت اللہ کا جاتے طواف کرتا ہے، صفا مروہ کی سعی کرتا ہے، وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ لیکن ہم پاکستان اور اہل پاکستان کی کیفیت تو عجب ہوتی ہے۔ ابھی ہم گجرانوالہ یا گجرات کے اندر ہوتے ہیں، یہاں سے حج کے لیے جا رہے ہیں، گھر سے نکلے، ابھی گاڑی پہ بیٹھ رہے ہیں، گجرات میں ہیں، لیکن دل، دماغ، سوچ، فکر گجرانوالہ میں نہیں ہوتی۔ دل ہمارا مکے میں ہوتا ہے، دماغ ہمارا مدینے میں ہوتا ہے۔ یہیں سے اس وقت ہماری اڑان دور تک ہوتی ہے۔ ابھی یہاں سے چلے ہیں لیکن سوچیں مکے اور مدینے گھوم رہی ہوتی ہے، کیونکہ نصیب سے ہوتا ہے نہ جانا، نہ جانے اب جا رہے ہیں، پھر پتہ نہیں کب نصیب ہو۔ اور پھر بندہ یہاں لاہور یا اسلام آباد ایئرپورٹ پہ ہی احرام باندھ لیتا ہے، کیونکہ میقات راستے میں آتا ہے فلائٹ کے، اور پھر جب میقات آتا ہے تو ابھی 20 میل دور ہوتا ہے، وہیں سے تلبیہ ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ پڑھتا پڑھتا مکہ پہنچتا ہے، بیت اللہ کا طواف کرتا ہے۔ ہائے اللہ، صحن حرم کی وہ چکریاں جو نصیبہ بلند کو ملتی ہیں، اے اللہ جو تیرے گھر کی زیارت کر آئے ہیں، اے اللہ ان کو بارہا مکے اور مدینے کی زیارت پھر نصیب فرما دے، اور جو ابھی تک مکے مدینے کی زیارت کر کے نہیں آئے، اے اللہ اپنے لطف و عطا سے، اپنی رحیمی اور کریمی کے صدقے ان سب کو مکے اور مدینے کی زیارت نصیب فرما دے۔ بیت اللہ کا طواف، صفا مروہ کی سعی، پھر 8 تاریخ کو بندہ مینا میں جاتا ہے، مینا میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر کی نماز پڑھتا ہے۔ 9 تاریخ آ گئی، 9 تاریخ کو وہاں سے مینا سے نکل کر میدان عرفات میں جاتا ہے۔ ہائے وہ میدان عرفات، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل آسمان سے اہل عرفہ کو جھانکتے ہیں، فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں، یہ دیکھو میرے بندے، تم نے کہا تھا کہ یہ قتل کریں گے، خون ریزی کریں گے، فساد کریں گے، یہ دیکھو میدان عرفات کے اندر ایک کوہرام مچا ہوتا ہے، 2 فقیرانہ چادریں لباس پہنا ہے، گرد و غبار سے اٹا ہوا، بال پراگندہ، اور ظہر کے بعد سے لے کر شام تلک انسان دعاؤں میں مشغول ہے، التجا میں مشغول ہے، مناجات میں مشغول ہے، اور وہاں پر کوئی بندہ چپکے چپکے دعا کر رہا ہے، ہاتھوں کو پھیلائے ہے، کسی کی آنکھوں میں سے آنسو چھلکتے ہیں، کسی کی ہچکی بندی ہے، ایک میدان عرفات میں ہی عجب رب کی بارگاہ میں عاجزی کا وقت ہوتا ہے۔ اور پھر انسان جو جاتا ہے تو جانے والا انسان جب وہاں پر پہنچتا ہے تو پیچھے بڑے سارے بندے ہوتے ہیں، ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا، ہمارے لیے بھی کیجیے گا، بہن بھائی، اعزاء و اقارب، دوست احباب، پھر ان کی حاجات وہ سارے یاد آتے ہیں وہاں پر، ان کے لیے انسان دعائیں کرتا ہے۔ پھر خاص طور پر ان لمحوں میں بچھڑے بہت یاد آتے ہیں، جن کی ماں نہ رہی، جن کا باپ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ وہ عرفات کے میدان میں جب یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں نا، وہ اپنوں کی محبتیں، اپنائیتیں، وہ چہرے سارے ہی جھومتے چلے جاتے ہیں، انسان کے بس میں نہیں ہوتا، پھر آنکھوں سے برکھا برستی ہے۔ یہ سما ہوتا ہے عرفات کے اندر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں اس تاریخ کو کہ اس کے علاوہ سال میں کسی اور دن اتنے لوگوں کو جہنم سے آزادی نہیں ملتی ہے۔ معافیاں ہو گئیں، جہنم سے آزادی کے پروانے دیے جا رہے ہیں۔ ہاں جی، ظہر سے لے کر شام تک دعائیں، التجائیں، مناجات، سب کچھ ہو گیا، سکینت بھی اتری آنکھوں سے۔ انسان کے جب آنسو آتے ہیں نا تو دل پر ایسی سکینت اترتی ہے، اسے یقین ہو جاتا ہے جو مانگا مل گیا ہے، سب کچھ ہو گیا، عطا بھی ہو گیا، جہنم سے آزادی کے پروانے بھی اللہ کی طرف سے تقسیم کر دیے گئے۔
اب عرفات سے واپس لوٹنا ہے، سب کچھ ملنے کے بعد۔ قرآن ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر وہاں سے لوٹو جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں، کیونکہ مکہ، مینا، مزدلفہ، عرفات آخر میں ہے، یہاں سے واپس آنا ہے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، وہاں سے لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں، اور واپس آتے ہوئے کہا واستغفر اللہ، عرفات سے واپس آتے ہوئے بھی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، معافی مانگتے آنا، کبر نہ پیدا ہو جائے۔ حج کرنے کے بعد حاجی ہونے کے اعزاز نے اپنے من کے اندر بڑائی نہ پیدا کر دے، عرفات سے واپس لوٹتے ہوئے بھی کہتے آنا ہے استغفر اللہ، اللہ معاف کر دے، اے مالک معاف کر دے، اے مالک معاف کر دے، معافیاں ہی مانگتے آنا ہے، معافیاں ہی مانگتے آنا ہے۔ عمل کے بعد بڑائی نہ پیدا ہو جائے، عمل کے بعد عجب پیدا نہ ہو جائے، عمل کے بعد کبر نہ پیدا ہو جائے، عمل کے بعد عاجزی، انکساری، اظہار تذلل ہونا چاہیے۔ اس کی بارگاہ میں جھکنا ہے، پست ہونا ہے، سرنڈر ہونا ہے، اپنے آپ کو گرا کے رکھنا ہے کہ وہ خالق، میں اس کی مخلوق، وہ مالک، میں اس کی مملوک ہوں، وہ میرا ملجا و ماوا ہے، میں فقیر اور گداگر اور بے بس اور بے کس انسان اس کی بارگاہ میں پڑا ہوں۔ عمل کے بعد آج ان کے سارے رمضان مبارک، یہ رمضان کا وقت بیتا ہے، 1 مہینہ تقریباً ہوا چاہتا ہے، پہلا عشرہ گزرتا ہے، دوسرا عشرہ گزرتا ہے، آدھے سے زیادہ گزر گیا، اب رمضان قریب الاختتام ہوا چاہتا ہے۔ اماں جی پوچھتی ہیں، اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کا آخر آ گیا، اور ان آخر میں آتے ہوئے تاک راتوں میں ایک لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے کہ جب خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر ہونے کی گارنٹی اللہ نے قرآن میں بیان کی۔ فرشتے اترتے ہیں، جبریل اترتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی ہی سلامتی، امن ہی امن، سب کچھ مل جانے کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ 21ویں رات، 23ویں، 25ویں، 27ویں، حتیٰ کہ آخری تاک رات 29ویں رات رمضان کا قریب اختتام ہوا چاہتا ہے۔ اللہ کے محبوب، ليلۃ القدر کو کہوں تو کیا کہوں میں، کیا مانگوں؟ اب سوال کرنے والی جو سوال کر رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ہے، جو سوال کرنے والی ہے اس کا گزر بسر کیسے ہوتا ہے۔ 2 ماہ تک اس کے گھر میں چولہا نہیں چلتا ہے، 2 مہینے تک ہنڈیاں نہیں پکتی، روٹی نہیں پکتی، 2 مہینے اس طرح گزرتے ہیں۔ اور کسی نے پوچھا، اماں جی جب کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا تھا تو وقت کیسے بتاتے تھے، وقت کیسے گزارتے تھے؟ کہ جب کھانا پینا ہی گھر میں کوئی نہیں، 2 مہینے تک چولہا نہیں چلتا اماں جی، تو پھر جیتے کیسے تھے؟ ماں جی کہتی ہیں، بیٹا پانی ہوتا تھا اور ساتھ کھجوریں ہوتی تھی، اور وہ بھی اتنی نہیں کہ سیر ہو کے کھا لیں، یا کبھی کسی سے ہدیۃً تحفۃً دودھ کا پیالہ آتا تھا وہ پی لیتے تھے، بس اسی طرح جیتے تھے، اسی طرح گزر بسر ہوتا تھا۔ نبی الاسلام کے علم میں ہے کہ جس نے سوال کیا ہے اس کی معیشت کا یہ حال ہے۔ آپ الاسلام نے یہ نہیں فرمایا، عائشہ رضی اللہ عنہا، وقت بڑا شاندار ہے، اللہ سے کشادگی مانگ لینا، کہنا کہ اللہ کشادگی دے دے، یہ نہیں کہا، یہ نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں جس نے سوال کیا ہے نا، اس کی اولاد کوئی نہیں ہے، جن کے آنگن میں یہ پھول نہیں نہ کھلتے، ایک گیپ ہوتا ہے، ایک انسان محسوس کرتا ہے کہ زندگی میں خلا ہے، جن کے گھر میں یہ نعمت نہیں ہوتی نا، اس خلا کو محسوس کرتے ہیں۔ ہاں جی، گھر میں مال و دولت کی فراوانی ہو، سب کچھ کھانے پینے کے لیے، رہنے سہنے کے لیے
زیب و آرائش کے لیے سب کچھ موجود ہو، گھر میں یہ نعمت نہ ہو، تو اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ در و دیوار بھی کاٹ کھانے کو دوڑتی ہیں۔ اماں جی کی اولاد نہیں تھی، آپ الاسلام کے علم میں ہے جس نے سوال کیا اس کی اولاد نہیں۔ مسلم میں حدیث آتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اہلیہ اور ہماری ماں اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے دروازے پہ ایک سائلہ آئی، سوال کرنے والی، اس نے آواز دی کہ گھر والوں، اس کے ساتھ 2 بچیاں تھیں، چھوٹی چھوٹی 2 بچیاں تھیں، ماں تھی، کہا گھر والوں اگر تمہارے پاس کچھ کھانے کے لیے ہو تم اس کو دے دو، میری بچیاں بھوکی ہیں، ان کو میں نے کھلانا ہے۔ اللہ اکبر۔ اماں جی کہتی ہیں میں نے گھر میں دیکھا 3 کھجوریں ملی مجھ کو، صرف 3 کھجوریں، میں نے اٹھا کر اس خاتون کی ہتھیلی پہ رکھ دی، اس نے 1 کھجور اپنی ایک بیٹی کو دی، دوسری کھجور اپنی دوسری بیٹی کو دی، اور تیسری کا ارادہ یہ ہوا کہ وہ کھجور خود کھا لے۔ ہاتھ منہ کی طرف اٹھا، اپنے منہ تک پہنچا، لیکن 2 چھوٹی بچیاں جو ہیں اپنی اپنی کھجور اپنے منہ میں ڈال کر، نا بچیاں ہیں چھوٹی، اپنی اپنی کھجور منہ میں ڈال کر اپنی ماں کی طرف دیکھتی ہو، کہتی ہیں کہ اماں یہ بھی ہم کو دے دے۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ دیکھ رہی تھی، یہ منظر دیکھ رہی تھی، ماں کا ہاتھ منہ تک اٹھا ہوا واپس آیا، کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک کھجور اس ٹکڑا اس کو دے دیا، ایک اس کو دے دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ ماں کی ممتا کو دیکھا، دل پہ بڑا اثر ہوا اماں جی کے عائشہ رضی اللہ عنہا کے، کہ کیسی ممتا کی رحمت کی برکھا برستی ہے، کیا ماں ہے، کیا بچوں کی یہ محبت ہے، یہ شفقت ہے، یہ پیار ہے کہ منہ تک آیا ہوا نوالا بھی بچوں تک آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ